اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156، 57، 58، 59 تلاوت ہوئی ہے۔ مضمون پیچھے غزوہ احد کا چل رہا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے تو اب ان شہادتوں پر مختلف قسم کا انداز اپنایا گیا اظہار ہمدردی میں۔ اس کا حال ہم تفصیلاً پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی کچھ کفار اور منافقین نے ایک عجیب قسم کا شوشہ کیا اور تیر پھینکا کہ اس سے شاید ہم کوئی اپنا فساد بھڑکا سکے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ میں ان کی اس سازش کو بھی بے نقاب کر دیا اور ضائع کر دیا۔ ان کی یہ سازش کیا تھی؟ اب مسلمانوں کے لیے اور شہید ہونے والے لوگوں اور ان کے ورثاء کے لیے، صحابہ کے لیے، وہ کہتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہونا کہ شاید اس طرح کہنا شروع کر دو وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے اپنے بھائی بندوں سے کہنا شروع کر دیا جب ان کے وہ عزیز زمین پر کسی سفر کے لیے نکلے، او کانوا غزاً، یا کسی جہاد پر، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی مسلمانوں کا سفر کر کے وہاں جانا اور وہاں جا کر شہید ہو جانا، اس پر پیچھے والوں نے بجائے اس کے کہ اسے اللہ کی تقدیر قرار دیں، اسے اللہ کا امر قرار دیں، جس جگہ موت لکھی تھی اللہ پاک کسی بھی ہیلے سے انہیں وہاں لے گیا، اسے کوئی عقیدے کی بات قرار دیں، بلکہ منافقین اور کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ نہ جاتے اور ہمارا کہا مان لیتے تو آج مارے نہ جاتے۔ گویا کہ جہاد پر جانا یا کسی خیر کے کام پر جانا یا کسی دنیاوی کام کے لیے جانا، یاد رکھیں یہ اسفار موت کا سبب نہیں ہے، جہاد بھی موت کا سبب نہیں ہے، دنیا کے دیگر کام کاج بھی موت کا سبب نہیں ہے۔ موت کا حکم میرے اللہ کے پاس ہے، کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، یہ سارا کچھ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ حسرت لے کے بیٹھ جائیں یہ ملتان نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، یہ لاہور نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، یہ تبلیغی جماعت پہ نہ جاتا تو اس کی موت وہاں واقع نہ ہوتی، یہ جناب فلاں جگہ، تو یاد رکھیں یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔
ہم گھر میں رہتے، موت نے آنا تھا تو آ جاتی۔ کل کی آیت کریمہ میں ہم نے پچھلے دنوں پڑھا ہے، اگر ان کی موت لکھی ہوتی، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر ان کی موت لکھی ہوتی اس جگہ پر تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں لے جاتے۔ تو موت کا وقت کیا ہو گیا؟ مقرر ہو گیا۔ یہ حسرت ایسی باتیں کہنا اور مرے ہوئے کو اس طرح کوسنا یا ان کے ورثاء کو ایسا کہنا، یہ بات خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے سے ہمیں منع فرما دیا۔ یہ جملہ، یہ آیتیں نازل تو ہوئیں احد کے موقع پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا شان نزول وقتی ہوتا ہے، لیکن اس کے احکامات جو ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں۔ شان نزول وقتی کا معنی کوئی واقعہ ہوا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، اور ابدی کا معنی یہ ہے کہ بھئی اب یہ حکم جو ہے ہمیشہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ کہہ کر کسی کو کوسنے کا کوئی حق نہیں، یہ یوں نہ کرتا تو مارا نہ جاتا، یہ سفر نہ کرتا، یہ تبلیغ، خاص طور پر دین کے کاموں میں جب لوگ جاتے ہیں اور وہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس وقت ان کو بڑا کوسا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے کام کاج میں بھی شاید کوئی کہہ لیتا ہوگا، ورنہ دین کے واقعات میں ایسا بڑا عجیب اس وقت لگ رہا ہوتا ہے، دیکھا جی اب چکھا مزہ آپ نے۔ تو ایسی باتوں کو ہم نے نہیں کہنا۔ یہاں مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ اب یہاں کون سے بھائی مراد ہیں؟ کافر کفر کی وجہ سے بھائی نہیں، بلکہ یا تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے جن کے ابھی حقیقی بھائی اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے، تو اس لیے اللہ نے لفظ بھائی استعمال کیا کہ وہ کافر بھائی مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں، یا اس سے مراد منہ بولے بھائی تھے، یا اس سے مراد وطنی بھائی ہیں کہ وہ بھی مدینہ کے تھے اور یہ بھی مدینہ کے تھے، یا کنبے قبیلے اور برادریوں کا یہ بھائی چارہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اخوان سے تعبیر کیا۔ تو آج بھی اگر کسی کو وطنی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے یا قبیلے کے اعتبار سے بھائی کہا جائے، بے شک ہو وہ غیر مسلم کافر ہو، تو ایسے شخص کو اس حوالے سے بھائی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء اس کی گنجائش اس تفسیر سے نکالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ وہاں شہید ہو گئے ان کی شہادتوں پر یہ الٹا جملے کہتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ان کے دلوں کی حسرت ہے جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے، حسرت اور ہے، حقیقت اور ہے۔ حسرت ان کے دلوں کی ہے کہ نہ جاتے تو شاید نہ مارے جاتے، حقیقت یہ ہے کہ جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس نے وہاں ضرور چل کے جانا ہوتا ہے۔ جنگیں یا جہاد ان میں موت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے صحابی گزرے ہیں، سبحان اللہ، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت خالد اللہ کی تلوار ہے۔ مختلف جنگوں میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا آج تک ان کے نام کو یاد رکھتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی شاید ایک آدھ میزائل انہی کے نام پہ بنایا گیا ہے، دیگر حکام کے نام پہ بھی ہے اور دیگر مجاہدین کے نام پہ بھی ہے، ان کے نام پہ بھی، ان کا نام اتنا زندہ ہے۔ ان کو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس کے اوپر زخم نہ ہو، کہیں تیر کا تو کہیں تلوار کا، کہیں نیزے کا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا انہیں شہادت کی موت نہ آ سکی میدان جہاد میں۔ وہ گھر میں تھے اور بیوی بچوں میں تھے جب وہ فوت ہونے لگے۔ دل میں حسرت رہی کہ میں اتنی بڑی جنگوں میں اور غزوات میں اور مہمات میں شریک رہا، لیکن عجیب ہے کہ مجھے شہادت کی موت نہیں آئی جو بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بزدلی مجھ جیسا، میری آنکھ نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو بزدلی دکھائے، اور وہ اس سے بڑا محروم قسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا جو بزدلی دکھائے۔
جبن ان کو یوں تھا جیسے اس سے چڑ ہو. جبن کا معنی ہے بزدلی، کہ یہ کیا ہوتی ہے بزدلی، کیوں ہم ڈرتے ہیں تیر و تلوار سے کہ اس سے موت آتی ہے، اگر اس سے موت آتی تو مجھے نہ آ جاتی. جب وقت وفات آیا تو بیوی سے کہنے لگے میری زرہ لاؤ، میرے جنگی ہتھیار لاؤ. ان سب کو زیب تن کیا، پہنا. پہننے کے بعد کسی طریقے مجھے گھوڑے پر بٹھاؤ اور باندھ دو. کمزور تھے، نڈھال تھے، گھوڑے پر بٹھایا، ان کو باندھا گیا. گھوڑا بھی ان سے مانوس گھوڑا تھا، اس کے بھی جسم پر شاید کوئی ایسا زخم ہو، جو ایسی جگہ ہو جس پر کوئی زخم نہ ہو، وہ بھی تو جنگوں میں شریک رہتا تھا. اب وہ گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہا اور یہ مجاہدانہ انداز میں گھوڑے پر سوار رہے. جب کچھ وقت گزر گیا تو گھوڑا روکا گیا. روکا تو دیکھا ان کی جان اللہ کے حوالے ہو چکی تھی. بستر کی موت سے بچنے والی خواہش تو اللہ نے پوری کر دی، لیکن جہاد کی موت ان کو نہ آ سکی. تو جنگوں میں شہادتیں ہوتی ہیں، لیکن شہداء کی تعداد ہزاروں میں سے سینکڑوں تک پہنچتی ہے، باقی لوٹ آتے ہیں. تو جس کا وقت ہوتا ہے اس نے جانا ہوتا ہے، باقیوں نے تو نہیں جانا ہوتا. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں. کسی کو یہ کہنا کہ آپ جہاد پر نہ جاتے مارے نہ جاتے، آپ تبلیغ پر نہ جاتے مارے نہ جاتے، یاد رکھو حیات اور موت یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں کسی کام کو نکلے ہو اور تمہیں موت آ جائے. شہید کر دیے جاؤ یہ جہاد پر. متم، اگر تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، طالب علم ہو، پڑھنے کے لیے نکلے ہو، راستے میں اللہ کا کرنا، موت آ گئی. تم تبلیغی جماعت پہ نکلے ہو، تقریر پہ نکلے ہو، تبلیغ پہ نکلے ہو، واعظ و نصیحت پہ نکلے ہو، دین کے کسی اور کام پہ، مہم پہ تم نکلے ہو اور تمہیں موت آ گئی. یاد رکھنا اب اس موت پر تمہیں کیا ملے گا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ کی بخشش ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. کیونکہ جس راہ پر تم جا رہے ہو اس راہ پر اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب باقی یہ رہا کہ وہ گئے اس کام پر اور ان کو موت آ گئی. جو پیچھے تھے وہ اپنے کاروبار میں، اپنے گزران میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے مشاغل میں رہے. انہوں نے 2-4 روپے اکٹھے کر لیے، کوئی روپے پیسے کما لیے، اس کے مقابلے میں ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر مما یجمعون، انہوں نے پیچھے رہنے والوں نے جو دولت کما لی اور دین کے لیے جانے والوں نے کمائی کی بجائے اپنی جان قربان کر دی، ان کی جان قربان کرنے کے بدلے میں جو مغفرت ان کو ملنی ہے، جو رحمت ان کو ملنی ہے، یہ قیامت کے دن اندازہ ہوگا. ان کے جمع شدہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی مغفرت اور رحمت کی حیثیت ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائیں گے. تو گھر رہ کر مال کی خواہش میں، کاروبار اور گزران کی خواہش میں، دین کے کسی امر اور دین کے کسی عمل سے دور رہنا، اس لیے کہ میں تو مصروف ہوں، میرے تو کاروبار، میری گزران، میرے معاملات، میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے، میرا وقت نہیں ہوتا کہ میں کیا کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بات وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ نے دین پر جانے والوں کو جو راستے میں موت دے بھی دی تو یہ موت تمہارے اس جمع شدہ مال سے زیادہ بہتر رہی، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ بخشش عطا فرمائیں گے اور رحمت عطا فرمائیں گے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم کسی بھی وجہ سے مارے جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ، گھر میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تمہیں تبھی موت آئے یا تم قتل کر دیے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، یہ بات سب ذہن میں رکھ لیں. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہوگا. شہید کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو بھی اللہ کے حضور جانا ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں کو بھی جب مریں گے تو اللہ کے حضور جانا ہے. جانا سب نے اللہ کے حضور ہے.
اور وہاں جا کے حساب کتاب ہونا ہے۔ شہید جب اٹھے گا تو اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور مختلف زخم جو ہے ان کے وہ ظاہر ہوں گے۔ بعض شہید ایسے اٹھیں گے کسی کی بازو کٹی ہوئی، کسی کا پاؤں کٹا ہوا، کسی کی انتڑیاں نکلی ہوئی، تو کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی۔ اس مظلومانہ کیفیت میں خون بہاتے ہوئے جب اٹھیں گے تو پوچھا جائے گا یہ کیا ہوا؟ تو واضح بات ہے، جواب تو واضح ہے، اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ تمنا پوچھیں گے کہ اب کیا چاہتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تمہاری یہ کیفیت ہو گئی خون آلود لباس کے ساتھ اور کٹے پھٹے جسم کے ساتھ، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ جواب میں کیا عرض کریں گے؟ یا اللہ ہماری خواہش ہے وہ دوبارہ میدان ہو، اسی طرح دشمن ہو، اس کے سنسناتے تیر ہوں اور گھن گرجتی بندوقیں ہوں، اور ہم اس کے سامنے اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہے ہوں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہوں، اللہ اکبر کی آوازیں صدائیں اونچی ہو رہی ہوں، اور اس دوران دشمن کی گولی آئے اور ہمارے سینے کو چیر کے رکھ دے۔ یہ کیا خواہش ہے بھائی شہیدو؟ یہ کوئی خواہش ہے؟ پھر بدر مانگ رہے ہو، پھر احد مانگ رہے ہو، پھر یرموک اور تبوک مانگ رہے ہو، پھر تم یمامہ اور مانگ رہے ہو، پھر تم یہاں کے شاملی کے میدان مانگ رہے ہو، اور پھر تم انگریز سے نبرد آزما ہونا چاہتے ہو۔ یہ کیا تمہاری تمنا ہے؟ تو وہ کہیں گے شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنا ہمیں دیدار کرایا اور جو لطف آیا، اس کا ذائقہ ہم نے چکھا ہوا ہے، ہمیں اس کی بار بار خواہش ہوتی ہے اللہ پھر دوبارہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما دے، پھر وہ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ تو شہادت عظیم موت ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اللہ رب العزت کے حضور لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر تین مرتبہ آپ نے یہی خواہش فرمائی، 3 مرتبہ، کہ بار بار مجھے زندگی دی جاتی رہے، بار بار مجھے دین کے کاموں میں شہادت کی موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں اس سے بھاگنا یہ ہمارے بس میں نہیں، اور اگر یہ مل جائے تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہے، اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔